اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کعب سے کوئی بندہ بات نہیں کرے جب تک اب اللہ اس کا فیصلہ نہیں فرما دے۔ اللہ اکبر۔ 50 دن بائی کاٹ رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرا بائی کاٹ کیا کوئی بندہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں دونوں ان پہ لعنت فرمائی۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، میں نے کہا یار میرے پاس مال دولت کافی ہے، میں کبھی نہ کبھی چلا ہی جاؤں گا، آج سامان بنا لوں گا، کل بنا لوں گا، پرسوں بنا لوں گا۔ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ وہاں پہنچ گئے تو میں نے سوچا یار اب واپس تو آنا ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، حدیث بہت لمبی، واپس آنا ہے تو میرے پاس بہانہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا۔ فرماتے میں بڑے بڑے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، لوگوں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا، اتنی دیر میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شام کی سرحد سے واپس تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا روٹین تھی، آپ سب سے پہلے مسجد تشریف لے کے جاتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے جب بھی سفر سے واپس آتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ دوستوں میں وہاں صحابہ میں بیٹھتے تھے، پھر آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے۔ فرماتے وہاں گئے تو سب سے پہلے منافق آئے، کسی نے آ کے کوئی بہانہ پیش کیا، کسی نے آ کے کوئی بہانہ پیش کیا، کوئی ایکسکیوز پیش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے اور ساتھ فرماتے رہے تمہارا جو باطن ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ فرماتے ہیں پھر میں بھی جا کے پیش ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو دیکھ کے نا آپ مسکرائے، لیکن اسی حدیث کے اندر ہے فرمایا مسکرانا وہ والا جو غصے والا مسکرانا ہو، جیسے آپ کسی کو دیکھ کے تنزیہ مسکراتے ہیں نا، تو فرمایا میں جا کے جب بیٹھا نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے سے پوچھا، فرمایا کعب تم کیوں نہیں آئے؟ کعب کا وہاں بھی ذکر ہوا تبوک کے موقع کے اوپر، وہاں پہ بھی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کعب نہیں آئے، آپ کے بڑے دیوانے تھے وہ نہیں آئے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا خاموشی کا وہاں مظاہرہ کیا، میری کو بات نہیں کی، لیکن ایک صحابی نے وہاں سے بات کی، اس نے کہا چھوڑیں جی آپ نوجوان ہیں، وہ تو ہر وقت اپنے کپڑوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے، مطلب اس کو اپنے کپڑوں سے ہی فرصت نہیں۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار آپ اللہ کے بندے، اس کے لیے بڑی آپ نے عجیب بات کی ہے، کعب کے بارے میں ہم نے خیر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، کوئی اس کا عذر ہوگا نہیں آ سکا۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کعب تم کیوں نہیں آئے، فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے کلام کے اوپر اتنی طاقت دی ہے نا، آپ کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہوتا میں نے اندر سے گزر جانا تھا، لیکن کیونکہ آپ کی ذات اقدس ہے یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے، ویسے غفلت ہو گئی نہیں آ سکے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کعب سے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا جب تک اب اللہ اس کا فیصلہ نہیں فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سر وہ جنگ ہے جو فرض تھی ہر ایک مسلمان کے اوپر، اور کعب ابن مالک جیسا بندہ جو ہر جنگ میں شریک تھا اس پہ نہیں جا سکے۔ فرماتے میں باہر اٹھا، میں ایسے نکلا نا تو میرے جو دوست یار عزیز تھے وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا کعب تو ساری زندگی جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہے، تیرے سے پہلے منافق آئے ہیں، انہوں نے آ کے اپنا عذر پیش کیا، اللہ کے رسول نے ان کا عذر قبول بھی فرمایا ہے، ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائی ہے، تم بھی اپنا کوئی عذر پیش کر دے، بادشاہ آدمی ہو کوئی ایکسکیوز پیش کر دے، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے، مغفرت کر دینی تھی، اللہ نے معاف کرنا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی بھی موقع ہے، واپس آؤ۔ تو میں فرماتے ہیں میں واپس مڑنے لگا تو میں نے کہا میرے ہی جیسا واقعہ کسی اور کے ساتھ بھی آئے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 صحابی اور ہیں۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ہلال بن امیہ الواقفی، بدری صحابی ہیں حضرت جی۔ اللہ، اور ان دونوں کو بھی نہیں، وہ بھی نہیں جا سکے، اور ایسے ہی آ کے سر تسلیم خم کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں، ویسے ہی نہیں جا سکے۔ اور دوسرے صحابی دونوں بدری، فرمایا اب میرا اللہ ان کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا، میں نے رسول اللہ سے کوئی جھوٹ نہیں جا کے بولنا۔ واپس آگے 50 دن بائی کاٹ رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ 50ویں دن کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول فرمائی
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین پوری وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. تنگ کیسے ہو گئی؟ حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں ایک دن فرمایا میں مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا جب اللہ کے رسول ادھر تھے، مجھے صرف ضعیف نظر آتے تھے، یا وہ لوگ عورتیں نظر آتی تھیں، یا بچے نظر آتے تھے، یا وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے اوپر جنگ فرض نہیں تھی. فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرا بائیکاٹ کیا کوئی بندہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ غسان سے، یہ عیسائی ریاست تھی، غسان سے ایک وفد آیا، وہ ایک لیٹر لے کے آیا، غسان کے مالک غسان نے میرے لیے لکھا تھا. تو لوگوں نے پوچھا تم میں سے کعب کون ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف دیکھا نہیں، ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ یہ. فرمایا وہ لیٹر بڑا بائیکاٹ، یس وہ لیٹر فرمایا میرے، ایسی اگلی مثال بائیکاٹ کی دیتا ہوں. فرمایا وہ لیٹر لے کے آیا میرے پاس، اس میں لکھا ہوا تھا کعب پتہ چلا ہے تیرے مالک نے، تیرے صاحب نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی، تو ہمارے پاس آ جا غسان. یہ شام کی بارڈر کے اوپر عیسائی ریاست تھی، ہم تجھے خلعت پہنائیں گے، حکومت میں شامل کریں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ لیٹر لیا اور میں نے سوچا کعب آخرت تو پہلے ہی برباد ہو چکی تھی، اب ایمان کی بھی خیر منائیں کہ لوگوں نے ایمان کے اوپر بھی حملے شروع کر دیے ڈائریکٹ. فرمایا میں نے وہ لیٹر لیا، ایک تندور جل رہا تھا، میں وہاں لے کے گیا، اس لیٹر کو اس تندور میں ڈال دیا اور اس کو بتا دیا ایلچی کو کہ اپنے مالک غسان کو جا کے بتا دینا کعب کا جواب اس کے بارے میں یہ. فرماتے ہیں میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن اپنے باغ میں، اب بائیکاٹ چل رہا ہے 50 دن، بالکل صحیح، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. فرماتے ہیں وہ باغ میں کام کر رہے تھے، میں ایک دن باغ کی دیوار پھلانگ کے اندر چلا گیا اور میں حضرت ابو قتادہ کے سامنے آیا. میں نے آگے کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کعب اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا. فرمایا حضرت ابو قتادہ میرے چچا کے بھائی تھے، باغ ہے اندر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. فرمایا انہوں نے دوسری طرف منہ کر لیا. فرمایا میں گھوم کے دوسری سائڈ سے آیا، میں نے کہا کعب میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا. فرمایا کعب نے میرے چچا کا بھائی کوئی بات نہیں کی، دوسری طرف منہ کر لی. فرمایا میں گھوم کے تیسری دفعہ آیا، میں نے رو کے اس کو کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دیتا ہوں کعب اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا. فرمایا کعب نے میرے رونا دیکھا نا تو کوئی میرے ساتھ بات نہیں کی، دوسری طرف منہ کر کے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جا ان سے جا کے فیصلہ کروا، مجھے نہ انوالو کر. فرمایا یہ حال تھا، 50واں دن تھا، میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور یہ آیات تلاوت کی اور فرمایا تم لوگوں کو مبارک ہو، تم تینوں تمہارے ساتھیوں کی توبہ قبول ہو. فرماتے ہیں وہ جبل سلا، آپ مسجد نبی شریف گئے ہو نا تو بالکل جبل سلا وہ خندق والی جگہ اس کے درمیان، فرمایا ایک صحابی اس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ کعب ابن مالک یار تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری بشارت، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. فرمایا وہ بھاگ کے ایک صحابی میرے پاس آئے، انعام دینے کی ایک روٹین ہوتی تھی نا کہ جو آ کے پہلے مبارکباد اس کو، تو وہ آئے تو میں نے کہا یار وہ پہلے ہی جو ہے نا مبارکباد میرے تک پہنچ گئی. فرمایا جب وہ پیچھے سے پیدل آئے میں نے اپنا چوگا اتار کے ان کو پاس دیا، میں نے اپنا جو میں نے قمیض پہنی ہوئی تھی، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس وقت، میں نے وہ ان کو دیا. پھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب کی توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا اللہ نے قبول فرمائی؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کعب میں نے اگر قبول کرنی ہوتی تو میں تو اسی دن ہی کرتا. یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا اور یہ آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی ہے. اور فرماتے حضرت کعب ابن مالک اللہ نے کسی شخص کو بھی سچ کی وجہ سے اتنا نہیں آزمایا جتنا مجھے آزمایا، سچ بولنے کے. اور اس کے بعد پھر میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اتنی بڑی آزمائش کے بعد. حضرت جی سچ بولنا تو سیکھے نا. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ جب آپ خود ہی اپنے کاز کے لیے مخلص نہیں ہیں، آپ خالی کہتے رہیں، آپ کی دعاؤں کی کیا وقت ہوگی جب آپ اور میں صبح سے لے کے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. اللہ کی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ نے سورہ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے ساتھ متصل آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ نے دنیا اور آخرت میں دونوں ان پہ لعنت فرمائی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کو ایزا دینا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے آپ کو صحت دی, اللہ نے آپ کو اولاد دی, پھر جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ کا حکم جب آپ نہیں مانتے پھر اللہ کو تکلیف ہوتی. وہ کوئی بندہ کسی کے پاس آپریٹ کروانے کے لیے گیا تھا تو چھوٹا سا پیشاب کی نالی کے اندر اس کو کوئی مسئلہ تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے 50,000 یا 56,000 بل بنائے. تو جب بل اس کے سامنے آیا تو وہ رونے لگ پڑا. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا حضرت جی آپ رو رہے ہیں, بل زیادہ بنا دیں؟ فرمایا نہیں, اس لیے نہیں رو رہا. ایک چھوٹی سی پیشاب کی نالی کے اندر مائنر سی تکلیف تھی, اس کا بل یہ بنتا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کتنی مشینز ہیں جو چل رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ کا میری طرف کتنا بل بنتا ہے.